ایک یادگار دن ہے جہاں آپ کی جو نئی بنی ہوئی ایسوسیشنز ہیں انہوں نے حلف اٹھایا ہے اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں دونوں ایسوسیشنز کو. پریزیڈنٹ جو بنے ہیں ہمارے آفیسرز ایسوسیشن. گورنر صاحب، آپ نے واقعی کہا کہ یہ پروگرام جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ ہم سب کے دلوں کے بہت نزدیک ہے، اور اس کی وجہ جو ہے کیونکہ یہ ہماری بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک خواب تھا، ایک ویژن تھا جس کو عملی شکل پہنائی گئی اس پروگرام کی صورت میں. اور یہ بات میں بار بار کرتی ہوں اور آج بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ضرور کروں گی کہ یہ بات میرے لیے بھی بہت حیران کن تھی کہ بی بی اس پروگرام کے خد و خال جب بنا رہی تھیں تو وہ اس وقت جلا وطنی کی حالت میں تھی، اور جلا وطنی کی حالت میں کتنی مشکلات تھیں، کتنے اور مسائل تھے، لیکن اس وقت بھی ان کی سوچ جو تھی وہ بہت مثبت تھی. پاکستان کی غریب عوام کے لیے تھی، پاکستان کی اس مجبور اور پسی ہوئی خواتین کے لیے تھی. اور یہ پروگرام گورنر صاحب صرف ایسا پروگرام نہیں ہے کہ صرف لوگوں کی مالی امداد کرتا ہے. اس پروگرام نے ان ہزاروں کروڑوں لاکھوں خواتین کو شناخت دی ہے. آپ بھی جو میرا اپنا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، آپ بھی ہمارے بارڈر پہ ہیں، تو یہ ایک سلسلہ ابھی بھی ہے کہ خواتین کو وہ برابری کے حقوق نہیں ملتے. حقوق برابری کے ملنا تو بہت دور کی بات. یہ آج سے اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے سے خواتین یہ سوچ نہیں سکتی تھیں کہ ان کا شناختی کارڈ بنے گا. یہ ایک حقیقت ہے. اس پروگرام نے اس عمل کو جاری کیا کہ اب خواتین جو ہیں اپنے شناختی کارڈ بنواتی ہیں اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. بلکہ چونکہ اب ہم نے ایک شرط رکھی ہے کہ اس میں بے فارم جو ہے ہم مانگتے ہیں جس وقت ہم رجسٹریشن کرتے ہیں، تو وہ جو بچیاں جو اس دنیا میں آتی ہیں وہ بھی رجسٹرڈ ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت خوبصورتی ہے اس پروگرام کی. باقی کافی ساری باتیں ہیں ہم آپس میں کرتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو مین چیزیں کچھ بتانا چاہوں گی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ہم ایک نئے بینکنگ ماڈل کی طرف بھی جا رہے ہیں، ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور میری ملاقات جب صدر پاکستان آصف علی زرداری سے میں جب یہاں میں نے جوائن کیا تو میں نے ان سے جب ملاقات کے لیے گئی تو انہوں نے مجھے دو چیزیں کہیں کہ بیٹا، ایک تو یہ پیسے جو ہیں شفافیت سے ملیں، بغیر کٹوتی کے ملیں اور عزت سے ملیں. تو اس میں ہم سب نے اپنا رول ادا کرنا ہے. اور آج میں نے سردار عظمت آپ کے بہاف پہ، آپ نے میرے بہاف پہ وعدہ کیا تھا، میں آج آپ سب کے بہاف پہ گورنر صاحب سے وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ایک بہتر نظام ہم لے کر آئیں گے پیمنٹ ماڈل کی صورت میں. تو اس کے لیے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. جیسے میں نے اپنے بات شروع کرنے کے اسی وقت میں نے کہا کہ میں اپنی بے نظیر انکم سپورٹ فیملی کو میں نے آپ کو کہا، اور ہم ایک خاندان ہیں، اور خاندان جو ہوتا ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے، خاندان سپورٹ کرتا ہے ایک دوسرے کو. اور کوئی اگر غلط بات اس خاندان کے متعلق کی جاتی ہے تو وہ سارے خاندان کی بے عزتی ہوتی ہے. ہم اس کو ایسا سمجھتے ہیں اگر ہم میں سے کسی کو کچھ کہا جائے اپنی فیملی میں تو ہم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس کا دفاع کرتے ہیں. اور اگر خاندان میں کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو وی آل فیل پراؤڈ آف دیٹ. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہی اونرشپ ہم نے اس پروگرام کی لینی ہے. اس کے لیے ہم نے مل کے ایک فیملی کی طرح کام کرنا ہے، اس کی اچھائی کے لیے کام کرنا ہے، اس کی پروٹیکشن کے لیے کام کرنا ہے، اور اس کی شفافیت کے لیے پروگرام کرنا ہے. یہ آپ سب نے آج میرے ساتھ یہ پہلے بھی میں آپ سے یہ والا وعدہ لے چکی ہوں، اور آج بھی آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے. آپ کے مسائل میرے مسائل ہیں، یہ میں آپ کو اس کی یقین دہانی کرتا ہوں. کیونکہ میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ جب تک آپ کے جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو وہ نہیں دے سکتے آسانیاں،
تو پھر آپ ان سے اس طرح کی جو ہے کارکردگی کا بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. میں نے کافی ساری کمیاں جو ہیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں, اس کو انشاءاللہ تعالی ہم جلد ایڈریس کریں گے. لیکن اس کے بعد ہم سب نے دن رات محنت کر کے اس پروگرام کو ایک نئی منزل کی طرف لے کے جانا ہے. اور نئی منزل آپ کو پتہ ہے کہ ہم گورنر صاحب زندگیاں ہم آسان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. جو پیسے ہم دیتے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ان کی امداد ہم کر لیتے ہیں, ان کا ہم ہاتھ تھام لیتے ہیں, لیکن زندگیاں ہم بہتر نہیں بنا رہے. اور زندگیاں بہتر بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بے نظیر ہنرمند پروگرام کو لانچ کرنا ہے. لیٹس آل ٹوگیدر میک لائف بیٹر فار پیپل. اور انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. آج سے ہم یہ عہد کریں گے کہ کوئی بے روزگار نہ رہے اور ہنر ہر ایک کے ہاتھ میں ہو. اور میں آپ کو گورنر صاحب اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چیز جیسے میرے ذہن میں گڑ گئی ہے, ایک پرانی ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہی تھی جس میں بی بی شہید جو ہیں مخاطب ہیں لوگوں سے, اور وہاں انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی ہے اور چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس میں ایک پورا فلسفہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہنر آپ کا سرمایہ ہے, ہنر آپ کا سرمایہ ہے, یور اسکل از یور ایسٹ. اور یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو آپ سے کوئی لے نہیں سکتا. آپ کی دولت شاید آپ سے چلی جائے, آپ کے بینک اکاؤنٹ کہیں سیز ہو جائیں, لیکن اگر آپ ہنر مند ہیں, آپ کے ہاتھ میں ہنر ہے, تو یہ بات تو یقینی ہے کہ آپ اپنا روزگار کما سکتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو ہم نے سب نے مل کر اس طرف بھی جانا ہے. اور سکلز بھی گورنر صاحب وہ سکلز جو میننگ فل سکلز ہوں, سکلز کے نام پہ دھوکہ نہیں. سکلز ہم نے وہ کرنی ہے. ہماری میٹنگز ہوئی ہیں اوورسیز فاؤنڈیشن ہے کے ساتھ, اور ہماری وہ سالک صاحب جو وزیر ہیں ان سے میٹنگ ہوئی ہے, نیفٹک سے ہوئی ہے, ٹیفٹا سے ہوئی ہے, جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں سب سے ہوئی ہے. صرف اس سال جو جرمنی کی ڈیمانڈ ہے گورنر صاحب وہ 4 لاکھ لوگوں کی ان کو ڈیمانڈ ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہ اس لیول کی سکل یا اس معیار کی سکل ہم نے ابھی تک جو ہے وہ تیار نہیں کی. وہی جو اس طرح صرف یہ ایک ملک کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں, اس طرح بہت سارے ممالک میں, سعودی عرب میں جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. مجھے وہ بتا رہے تھے, ہوٹل انڈسٹری والوں کو میں نے بلایا, پاکستان میں صرف جو ہے تقریباً 30 نئے ہوٹل بڑے جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں, جس کے لیے ان کے پاس لوگ نہیں ہیں, وہ سکل نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے مجھے بتایا کہ صرف ریاض میں اس سال 90 ہوٹلوں کی جو ہے بنیاد رکھی گئی ہے, 90. اس کے لیے ایک ہوٹل کے پیچھے آپ دیکھیں کہ کتنے اس میں جو ہوتے ہیں لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کی ہیلتھ کیئر ہے, اسی طرح آپ کے اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہنرمند خواتین ہیں ہماری, ان کو بھی ہم نے ان کا ہاتھ تھام کے ان کو بھی اس کے لیے ہم بینک الفلاح کے ساتھ ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے, جلد ہم اس کو سائن کریں گے. اور اس کے تحت ہم جو ہماری دستکار خواتین ہیں, جو ہاتھ سے کام کرنے والی خواتین ہیں, ان کی ڈیجیٹل ٹریننگ کرا کے ان کو مارکیٹ سے جوڑیں گے تاکہ وہ اپنی مصنوعات جو ہیں, جو اپنی پروڈکٹس ہیں, وہ خود ڈائریکٹ بیچ سکیں, بجائے وہ مڈل مین جو ہے ان سے سارا فائدہ لے جاتا ہے. تو اس طرح سے بہت سارے منصوبے ہیں, ہم اس کو انشاءاللہ کریں گے. لیکن ایک بات جو ہے میں نے آپ سے کی اور آپ کو میں پھر کہوں گی کہ اس کے لیے ہمیں سب کو مل کے محنت کرنی ہے. ایوری ون آف یو, ایچ ون آف یو, ہم نے ایک مشین کی طرح کام کرنا ہے. اور مشین میں اگر ایک پرزہ بھی جو ہے کام نہیں کرتا تو مشین رک جاتی ہے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہم نے آپ کام کرتے بھی رہے ہیں. اور ایک بار پھر میں یہ بات آپ سے کہوں گی, اور گورنر صاحب نے بھی کہا, گورنر صاحب میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم پہ اللہ کا بہت فضل ہے. جب مجھے اس پوزیشن کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم آپ کا نام دے رہے ہیں, تو میں نے گھر جا کے سوچا, تو میں نے کہا یہ میرے پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ مجھے ایک اچھے کام کے لیے چنا گیا ہے, کہ میری ہاتھوں سے اور میری وجہ سے اگر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں تو اس سے اچھی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی. تو آپ سب جو ہیں, آئی تھنک یو آر دی چوزن ونس, آپ سب کو اللہ نے منتخب کیا ہے. اور اگر ہم اس طریقے سے کام کر جائیں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج پھر کہوں گی
کہ جنت بھی سامنے ہے اور دوزخ بھی سامنے ہے. اگر ہم نے اپنے فرائض اچھے طریقے سے نبھائے, اگر ہم نے جو ہے جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک کی, ایمانداری سے کی, دل سے کی اور صدق کے دل سے کی, تو میں آپ کو آج یہ ایشورنس دیتی ہوں کہ جنت آپ کی ہے. کیونکہ ہمارے رب نے کہا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا, جو اگر نماز نہیں پڑھی یا روزہ نہیں رکھا یا کسی وجہ سے اور کوئی جو اللہ تعالیٰ کے حقوق آپ نے پورے نہیں کر سکے تو اس کی معافی ہے, حقوق العباد کی معافی نہیں ہے. یہ بات اگر ہم ذہن نشین کر لیں تو ہم جنت جو ہے گارنٹیڈ جنت ہم سب کے لیے ہے. تو گورنر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا, ہماری عزت افزائی کرنے کا, اور امید کرتی ہوں کہ آپ گائے بگائے آتے رہیں گے. اور ہماری ایک ریکویسٹ ہے وہ ہم نے آپ کو دے دی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے دفاتر جو ہیں ہر دارالخلافہ میں ہوں اور حکومتی بلڈنگز میں ہوں, تاکہ ایک پرماننٹ فیچر بن جائے. یہ جو ہمیں روز کرائے کی بلڈنگز لینی پڑتی ہیں, پھر ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ میں جانا پڑتا ہے, تو یہ اتنا بڑا ادارہ ہے, 1 کروڑ لوگوں کی ہم جو ہے خدمت کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے سردار عظمت نے کہا, ہمارا اپنا کیڈر وہ بہت ضروری ہے. میں نے جب آ کے دیکھا تو میں نے سب سے پہلے یہی بات کی ہے کہ جب کیڈر ہی نہیں ہے اور کیڈر بنایا ہی نہیں گیا ہے اتنے بڑے ادارے کا, پہلے ہم کچھ چند لاکھ لوگوں کے لیے آپریشنز کرتے تھے, اب ہمارے آپریشنز 1 کروڑ فیملیز تک پہنچ چکے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں اپنا کیڈر چاہیے, کیونکہ کیڈر جب ہوگا وہ لوگ اسی میں ترقی کریں گے, ان کی انسٹیٹیوشنل میموری ہوگی, ان کو ادارے کی جو طریقہ کار ہے وہ شروع دن سے پتہ ہوگا, کیونکہ وہ اسی ادارے میں رہیں گے اور اسی ادارے میں کام کرتے رہیں گے. تو ہماری آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس سلسلے میں بھی ہماری کچھ جو ہے جہاں مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی.